وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم ہی نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت بھی اور کتاب بھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان کی اولاد میں سے کچھ ہدایت والے تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان تھے. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ان کے پیچھے ان کے نشانات قدم پر ہم نے بہت سے رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور انہی کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو. وآتیناہ الانجیل، اور ان کو انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمہ، اور ہم ہی نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، رأفت اور رحمت. ورہبانیت، اور وہ رہبانیت بھی ابتدعوہا جس کو انہوں نے خود ذمہ لے لیا. ما کتبناہا علیہم، ہم نے اس کو ان کے ذمہ نہیں لگایا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. فما رعوہا حق رعایتہا، پس وہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے جیسا کہ اس کی رعایت کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، سو ہم نے دے دیا ان میں سے ایمان والوں کو ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان تھے. یہ سورۃ الحدید کا آخری رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے. ان آیات مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العالمین نے 4 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں مطلقاً سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ہم نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا، ان کو کتاب بھی دی، میزان بھی دی، اور ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا، جس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں کر چکا ہوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے
3 اور جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ جن 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسول کے تذکرے میں اکثر ان 5 بزرگوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ علماء نے لکھا ہے یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، باقی بھی سارے انبیاء علیہ السلام بڑی شان والے، لیکن قرآن کریم میں ان کو خاص مقام حاصل ہے۔ نوح علیہ السلام تو آدم ثانی کہلاتے ہیں، دوسرے آدم، جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ہم انہی کی نسل ہے، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں ساری نسلیں مٹ گئیں، ان کے بعد ایک ہی نسل چلی اور وہ انہی کی نسل تھی۔ اب ساری انسانیت انہی کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، ان 3 میں سے کسی نہ کسی کی اولاد ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، کہ اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کا نسبی تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں اس لحاظ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اللہ نے ان کی شاخ کو قبول کر لیا، اور کسی کی نسل میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی نبی تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے، سب سے اعلیٰ برتر، سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑی شان والے نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ سارے کے سارے کن کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کا تذکرہ کر کے فرمایا ان کو بھی ہم نے بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور انہی کی اولاد کے اندر ہم نے نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی۔ نبی بھی سارے آئے تو انہی 2 حضرات کی اولاد میں، اور کتابیں بھی ملی، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، یہ ساری کتابیں بھی انہی کی اولاد کے اندر آئی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، جو ہدایت یافتہ تھا۔ یہ کچھ حصہ ہے، یہاں من کے ساتھ ذکر کیا۔ عربی زبان کے اندر من کا لفظ بعض کے لیے یعنی کچھ کے معنی میں آتا ہے۔ کچھ ایسے تھے جو ہدایت یافتہ تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ،
اور اکثر ان میں سے وہ فاسق تھے، نافرمان، حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے، مجرم، اکثریت ایسی تھی۔ میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں بھی اکثریت نافرمانوں کی تھی، آج بھی آپ دیکھ لیں اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت بھی 7 ارب کے قریب انسان ہیں جن میں مسلمان جو ہیں وہ 2.25 ارب یا 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی 5 ارب وہ غیر مسلم ہیں۔ اکثریت کن کی ہوئی؟ نافرمانوں کی۔ پھر مسلمانوں کے اندر اگر جائزہ لیں تو کتنے پورے دین پہ چلنے والے اور کتنے ادھورے دین پہ چلنے والے اور کتنے ایسے جو بالکل دین پہ نہیں چل رہے۔ اگر اس کا ہم اندازہ کریں تو بمشکل، بڑی مشکل سے بڑا کھلا اندازہ کر کے 5% ایسے ہوں گے جو صحیح دین پہ چلنے والے۔ اکثریت کن کی ہوئی؟ وہی فاسقوں اور فاجروں کی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کچھ ہدایت والے تھے، اکثریت فاسق تھے۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ہم نے ان کے نشانات قدم پر ان کے پیچھے بہت سے رسول بھیجے، بہت سے رسول۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس طرح کثیر انبیاء علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، بے شمار۔ بعض روایات میں کہ بعض دفعہ ایک علاقے میں اور ایک وقت میں 70 انبیاء علیہ السلام وہ دنیا کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے۔ کثیر تعداد میں انبیاء، بہت سارے تو ایسے جن کے نام ہی نہیں کوئی جانتا، اللہ پاک نے نہیں بتایا، نہیں پتہ۔ ہمارا ایمان سب پہ، کم و بیش 1,25,000 انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ نے بھیجے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام۔ نام کتنوں کے؟ میرے خیال لگ بھگ 25 یا 30 حضرات ہیں جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، باقی اللہ پاک نے پردہ غیب میں رکھے۔ ہمارا ایمان سب پہ، جتنے اللہ پاک نے نبی اور رسول بھیجے سب کے سب اللہ کے سچے نبی تھے، کہو بے شک، اور سب کے سب اپنے اپنے وقت میں انسانیت کو تبلیغ کر کے دنیا سے کامیاب ہو کر گئے، کہو بے شک۔ ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے پھر وقفینا بعیسی ابن مریم، ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ انجیل کا لفظی معنی ہی خوشخبری، بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارا پورا نظام لے کر آئے دنیا میں، لیکن ان کی کتاب میں زیادہ تر بشارتیں تھیں، اور سب سے بڑی بشارت تو یہ تھی مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں پہلوں کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس طرح محمد ہے اسی طرح احمد ہے، انجیل میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا، اور اس کا مترادف لفظ فاقلیت آج کی انجیل میں بھی موجود ہے، حالانکہ بدل دی گئی ہے، تعریفات کر دی گئی ہیں، لیکن آج بھی یہ لفظ موجود ہے جس کا معنی ہے سردار دو جہاں۔ سردار دو جہاں وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم نے وہ انجیل دی، اور ان کے جو ماننے والے تھے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اندر 3 چیزیں رکھی، 2 خالص ہم نے رکھی، ایک چیز انہوں نے خود بنا لی۔ جو 2 چیزیں اللہ پاک نے رکھی وہ کون سی؟ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی۔ کیا چیز رکھ دی؟ فرمایا رأفۃ ورحمہ، رأفت مہربانی اور رحمت کو کہتے ہیں۔ بظاہر دونوں لفظ مترادف ہیں اور اکثر جگہ پہ ان کا ترجمہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، رحمت، شفقت، نرمی، مہربانی ہم نے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں رکھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے اور ایمان والے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے بڑی محبت، مہربانی اور شفقت رکھ دی۔ بعض حضرات نے یہ فرق یوں کیا ہے کہ رأفت کہتے ہیں جب کسی پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہو، پھر اس مصیبت اور پریشانی میں اس کا ساتھ دینا اور اس مصیبت اور پریشانی کو اس سے دور ہٹانا، اس کو کہتے ہیں رأفت۔ اور رحمت کہتے ہیں کہ کسی پہ مصیبت پریشانی کوئی نہیں، ویسے ہی اس کے ساتھ بندہ شفقت اور محبت کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ تو چونکہ مضرت کو دور کرنا، کسی سے تکلیف کو دور کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا، اور بغیر کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے کسی کی مدد کرنا یہ بھی بہت اچھی نیکی ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ لیکن بہرحال یہ دونوں معنی نرمی، شفقت، مہربانی کے معنی میں آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دلوں میں بڑی نرمی، محبت، شفقت اور رحمت رکھ دی۔ لیکن جہاں ذکر آیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، وہاں اللہ پاک نے 2 صفات بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کافروں کے لیے سخت کیوں قرار دیا؟ کیونکہ آپ کی شریعت کے اندر جہاد بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد نہیں تھا، وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارے تو حکم تھا کہ دوسرا بھی گال آگے کر دو کہ بھئی ہمیں بھی اس پہ بھی مار لو۔ شفقت تھی، مہربانی تھی، درگزر تھا، معافی تھی۔ یہاں یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، آگے بڑھ، ظالم کو ظلم سے روکو۔ اس لیے یہاں 2 صفات ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ ہمیں بھی یہ 2 صفات نصیب فرمائے، کافروں پہ سخت ہو اور آپس میں مسلمانوں پہ ہم مہربان۔ یہ 2 چیزیں تو اللہ پاک نے ان کے اندر رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں رأفت اور رحمت۔ اور تیسری چیز کے متعلق فرمایا ورہبانیت، رہبانیت بھی رکھی، لیکن اس کے متعلق فرمایا ابتدعوہا، اس کو انہوں نے خود گھڑ لیا تھا، خود اپنے آپ پہ لازم کر لیا تھا۔ یہ رہبانیت کیا چیز ہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس کو کیسے بنایا، اور پھر اس کی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ خود ہی لاج نہ رکھ سکے۔ یہ کیسے ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا